محترم بزرگوں، معزز دینی ملی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے اور حاکم و رازق ہے، کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم انسانوں کو تمام مخلوقات میں اعلیٰ، اشرف اور مکرم بنایا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار و انگنت انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں خاتم النبیین، سید المرسلین، افضل البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جن کے ہم اور آپ امتی ہیں، اور جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو مکمل نازل فرمایا، اور اپنے پسندیدہ دین اسلام کو مکمل نازل فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 4 مہینوں کو حرمت و تعظیم والا بنایا ہے، اور سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اسی دن سے کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، مہینوں کی گنتی 12 کی ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و تعظیم کے ہیں، عظمت و عرفت اور اسی طریقے سے نہایت ہی محتم بالشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے جو حرمت و تعظیم کے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں۔ ابھی جو ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، اور تیسرا مہینہ جو لگاتار ہے وہ محرم کا ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ جو حرمت و تعظیم کے مہینوں میں سے ایک ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور ان کے اندر نیک عمل اور ان کے اندر عبادتوں کے سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر یا اسلامی تقویم میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ پہلا مہینہ محرم کا ہے، اور آخری مہینہ جو ہے یہ ذی الحجہ کہہ لیجئے یا ذو الحجہ کہہ لیجئے۔ اس کے لفظ سے ہی اس مہینے کی وجہ تسمیہ معلوم ہوتی ہے۔ ذو الحجہ یا ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ۔ اس ماہ مبارک میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے مختلف ذرائع سے کہ حجاج کرام اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے گوشوں سے، اپنے اپنے مناطق سے کھنچے ہوئے، کوئی پیدل سفر کر کے، کوئی سواری پر سوار ہو کر کے، اور
کوئی سمندری سفر کر کے کعبۃ اللہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں۔ میں یہاں آج مختصر اس خطبے میں وقت کی روشنی میں دونوں یعنی حج کے ایام اور اس طریقے سے عشر ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک کوئی چیز جب بہت اہمیت والی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کی عظمت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم کھاتا ہے۔ جیسا کہ آپ غور کریں اور دیکھیں تو آخری پارہ جو ہے، اما پارہ جس کو کہتے ہیں ہم اور آپ، 30واں پارہ، اس میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قسم کا اظہار کیا ہے۔ انہی میں سے یہ ایک سورہ ہے سورۃ الفجر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور عشر ذی الحجہ کے راتوں کی۔ اور اسی طریقے سے والشفع والوتر، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت کے لحاظ سے واللیل والشمس وضحاہا، اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ شب قدر میں جو یعنی تحروا لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، اس سے محدثین نے مراد بیان فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یہ شب قدر کی راتیں ہیں، 5 طاق راتیں ہیں۔ اور یہاں جو کہا گیا والفجر ولیال عشر، اس سے مراد جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ رات کا تذکرہ اس لیے آیا کہ دن کے بعد یعنی رات کا آغاز، یعنی تاریخ، عربی تاریخ کا آغاز جو ہے غروب شمس سے ہی ہوتا ہے۔ یہ فرق سمجھنے کی ہے۔ میلادی تاریخیں یا اسی طریقے سے جو عیسائی تاریخیں ہیں، میلادی جس کو کہتے ہیں ہم، سن 1925 عیسوی، اس کا آغاز جو ہے یہ 12 بجے رات یا اور کیسے کیسے ہوتا ہے، لیکن قمری دن یا قمری مہینے کا آغاز جو ہے غروب شمس سے ہو جاتا ہے۔ اور اس سے مراد جو ہے ان کے دن کے اعمال ہیں، دن کی جو اہمیت ہے۔ اسی لیے عشر ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر نیک عمل کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ یہاں آپ کی مسجد کے بورڈ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان میں تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ اب تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تکبیرات مطلقہ ہے یعنی مطلق تکبیریں ہیں، اور ایک تکبیرات مقیدہ ہیں، تاریخ سے مقید ہیں۔ مطلق کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اول دن سے ہی یعنی عشر ذی الحجہ کے پہلی ہی تاریخ سے جب چاہے وہ جو ہے کیا کرے، تکبیرات پڑھتے رہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں، خواتین جو ہے آہستہ آہستہ پڑھیں گی ظاہر کیے بغیر۔ اور جو تکبیرات مقید ہیں وہ یوم عرفہ سے لے کر کے جو ہے عشر ذی الحجہ کے یعنی ایام تشریق کے غروب شمس تک جو ہے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ فرض نمازوں کے بعد خصوصیت کے ساتھ جو ہے پڑھنا ہے، تو یہ مقید ہے بالخصوص ان دنوں میں اور ان اوقات میں، یعنی فجر کی نمازوں کے بعد سے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیرات کے کلمات جو مشہور ہیں
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان کا زیادہ سے زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کی تکبیر. تکبیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ ہے تکبیر کا اصل مقصد. اور تکبیر ہمیں اپنے طور پر نہیں کرنا ہے، بلکہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے تم کو ہدایت دی ہے، یعنی سکھایا ہے، بتایا ہے. تو یہ تکبیر کا مسئلہ ہماری زندگی میں اور خاص طور سے عشر ذی الحجہ کے یعنی ان دنوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آدمی کو اپنے انفرادی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر ہم جیسے عمومی طور پر تسبیح کا اہتمام کریں، تحمید الحمدللہ، اور اس طریقے سے اور بھی اللہ کی بڑائی اور بزرگی کے جو کلمات ہیں احادیث صحیحہ سے جو ثابت ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. کئی صاحب یعنی کئی خواتین اور اس طریقے سے کئی حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ 9 دن کا مسلسل روزہ رکھنا ہے یا اس طریقے سے ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن ناغا کر کے رکھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ فرض روزے نہیں ہیں، یہ نفلی روزے ہیں. آپ کی، ہماری اور اس طریقے سے جن لوگوں کی بھی استطاعت ہے وہ استطاعت کے مطابق جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں. 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک ان میں روزوں کا جو اہتمام کا مسئلہ ہے، اپنی استطاعت، اپنی جو ہے صحت اور اپنی جو ہے جسمانی حالت کے لحاظ سے رکھنا ہے. اور رہا جو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا مسئلہ ہے وہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہم روزہ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ غیر حاجی کے لیے ہے. غیر حاجی جو حج پر نہیں گئے ہیں اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، وہ روزہ رکھیں گے. اب یہ عجیب سا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اور دیگر جگہوں پر یہ اختلافی مسئلہ ان دنوں بن چکا ہے کہ سعودیہ کے حساب سے روزہ رکھیں گے یا ہمارے یہاں کے 9 ذی الحجہ کے حساب سے رکھیں گے. تو اس سلسلے میں جو ہے اجتہاد کی جو بہت سی باتیں اہل علم کی طرف سے آ رہی ہیں، اور آج جدید وسائل کے ذریعے وہاں عرفہ کے دن کا جاننا اور وقت کا جاننا، اس سلسلے کے لحاظ سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بنیادی بات بتائی ہے جس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں اور دنیا کے تمام لوگ بھی شامل ہیں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں اور اسی طریقے سے چاند دیکھ کر کے افطار کریں. چاند کا جیسے ہمارے ہاں اطلاق ہو رہا ہے اسی حساب سے. اور اس سلسلے میں بہت سی تفصیلی باتیں اہل علم کہتے ہیں. خیر، تفصیل میں جائے بغیر ہم اپنے علماء سے اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. بظاہر یہ کوئی اختلافی یا ایسا کوئی یعنی وجوبی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے لوگ 2 گروہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کو جو ہے آپ کا روزہ ہوا میرا نہیں ہوا. اس سلسلے کا منظر نہیں ہونا چاہیے.
اور اس کی جو فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ، صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہ مسئلہ واضح ہونے پر ایک اور چیز جو غیر حاجی کے لحاظ سے کرنا ہے اور حجاج کرام بھی کرتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے اور وہ روزہ نہ رکھے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم استطاعت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس موقع پر بہت سا عذر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے جا عذر، یہ چیز قرض پر ہے، یہ چیز لون پر ہے، اور یہ ہماری پوری زندگی کے جیسے بہت سے مسائل ہیں۔ اس بہانے سے اپنی دنیاوی تمام ضروریات کو تکمیل تو کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی جب رضامندی یا لوگوں کی خواہشیں آ جاتی ہیں تو اور اس میں معیاری اور اس میں ترقی کی چیزیں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جہاں سنت ابراہیمی کو ادا کرنے یا اس طریقے سے ایک اسلام کے شعار کو ادا کرنے کی باتیں آتی ہیں تو بہت سے اس میں جو ہے لوگ آناکانی یا بہانہ یا جو ہے ہیلہ بازی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ثواب کی نیت سے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قربانی جو آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کا خون اور اسی کا جو ہے چمڑا اور اسی طریقے سے اس کا ظاہری کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے، اللہ کی فرما برداری کا ہے جذبہ، وہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا ابھی سے جائزہ لینا چاہیے اور ابھی سے اس کے لیے جو ہے قلوب کی تطہیر اور ریاء و نمود سے بچتے ہوئے قربانی کرنے کا اہتمام اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت افضل عمل ہے میرے بھائیوں۔ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین کے نزدیک عید الفطر کے احکام اور مسائل آپ بارہا سن چکے ہوں گے، انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں بھی سنیں گے۔ ایک چیز میں اس موقع پر 2-3 منٹ میں بتانا چاہتا تھا، وہ یہ کہ ہمارے بہت سے احباب بہت سے دنوں کو یادگار کے لحاظ سے اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کو اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں حجاج کرام کے لحاظ سے، یعنی علماً میں بتا رہا ہوں، اکثر لوگ جو حج کی نیت سے ہیں چلے گئے ہوں گے، لیکن یہاں حجاج کرام کے لحاظ سے جو دنوں کی تقسیم یا دنوں کا نام حدیث کی روشنی میں آیا ہے وہ اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مینا کو جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں حجاج کرام اور مینا کو جاتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ، سیراب کرنے کا دن۔ زمانے عرب میں، پہلے زمانے میں پانی کی قلت ہوتی تھی تو وہ لوگ اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلا لیتے تھے، سیراب کر لیتے تھے، اور خود دوسرے حضرات بھی مشکیزے میں، ڈول میں اور جیسی بھی سہولت ہوتی تھی اس میں پانی جمع کر لیتے تھے، اور مکہ سے جو ہے مینا کی طرف جو لوگ وہاں مقیم ہوتے یا جو اپنے اپنے میقات سے آیا کرتے تھے،
اور مینا کی طرف جاتے تھے. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے میرے بھائیوں؟ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ. اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. میدان عرفہ میں جمع ہونا، وقوف ٹھہرنے کو جو ہے حج کہا گیا ہے. یہ بنیادی یعنی دن ہے جس دن عرفہ کے میدان میں، حدود عرفہ میں جمع ہونا، اکٹھا ہونا ضروری ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الحج عرفہ، حج در حقیقت وقوف عرفہ کا نام ہے. وہاں آدمی وقوف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور اللہ سے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، تو اس کو جو ہے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اور 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، حاجی کے لیے بھی اور غیر حاجی کے لیے بھی. اور اس دن یوم النحر کو قربانی کرنا غیر حاجی کے لیے سب سے زیادہ بہترین اور افضل عمل ہے. اس کے بعد 3 دن جو ہے ایام تشریق کے ہیں، 11 اور 12 اور 13. یہ 3 دن جو ہے ایام تشریق کے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذبح، کہ ایام تشریق جو ہے یہ کھانے پینے اور اسی طریقے سے جو ہے ذبح کرنے کے دن ہیں. اور ان میں آدمی قربانی ذبح کرے اور خود کھائے کھلائے اور جائز حدود میں اپنی خوشی کا اظہار کرے. اس لیے 5 دن شریعت مطہرہ کے اندر ایسے ہیں کہ ان کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے. ایک یوم الفطر ہے، عید الفطر جس کو کہتے ہیں، اور یہی 4 یہ دن ہے، یوم النحر اور 11ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ. 4 دن یہ اور وہ 5 دن روزہ رکھنا بالکل مطلق حرام ہے. یہ ہمارے عید کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، اور ان میں اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا ہے. اور حجاج کرام کے حساب سے جو ہے ایام تشریق کو جو ہے یعنی یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اور پہلے کے دن کو یوم القر کہتے ہیں، ٹھہرنے کا دن ہے. اور اس کے بعد یوم النفر الاول، پہلا کوچ کرنے کا دن، یعنی وہ اپنے حج کے ارکان کو پورا کر چکے ہیں تو وہ 12ویں ذی الحجہ کو بھی واپس ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو پھر یوم النفر الثانی 13ویں ذی الحجہ تک وہ قیام کر کے اور پھر کنکری وغیرہ مار کر کے اپنے مقام کو آ جائیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، عشر ذی الحجہ کے بہت ہی سنہرے ایام ہم سب کے لیے آج آ رہے ہیں. ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان کے اندر اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے جو مسنون عبادتیں ہیں اس کو کرنا چاہیے. روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کی استطاعت کا جائزہ لے کر کے ہمیں قربانی کرنی چاہیے. اس کے اندر فخر و مباحات کے بجائے نہایت ہی تقوی شعاری اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو ہے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں مزید نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو لوگ ہمیں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. ہم میں جو اس دنیا سے پہلے وفات پا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما. اور جب ہم سب کی وفات ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ، کلمہ اخلاص، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور یہی کلمہ کہتے کہتے ہم تجھ سے جا ملیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین فاستغفرہ انہ الغفور الرحیم.